بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. नरे खरे अल्लाह के होकर रहो, उसका किसी को शरीक न बनाओ। और जिस शख्स ने किसी को खुदा का शरीक बनाया तो गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा, फिर उसको या तो दरमियान ही से कोई मुर्दार खार चिड़िया उचक ले गई या उसे हवा के झोंके ने बहुत दूर जा फेंका। ये याद रखो। और जिस शख्स ने खुदा की निशानियों की ताजीम की तो कुछ शक नहीं कि ये भी दिलों की परहेजगारी से हासिल होती है। और उन चार पायों में एक मुअय्यन मुद्दत तक तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं। फिर उनके जिब होने की जगह कदीम इबादत खाना काबा है। और हमने तो हर उम्मत के वास्ते कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चार पाए खुदा ने उन्हें अता किए हैं उन पर जिब के वक्त खुदा का नाम लें। गरज तुम लोगों का माबूद वही यकता खुदा है तो उसी के फरमा बरदार बन जाओ। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गिड़गिड़ाने वाले बंदों को बहिश्त की खुशखबरी दे दो। ये वो हैं कि जब उनके सामने खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल सहम जाते हैं और जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़े तो सब्र करते हैं और नमाज पाबंदी से अदा करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। और कुर्बानी मोटे गद बकरे ऊंट भी हमने तुम्हारे वास्ते खुदा की निशानियों में से करार दिया है, इसमें तुम्हारी बहुत सी भलाइयां हैं। फिर जब वो सफ बांध कर खड़े हों तो जिब कर लो और उस वक्त उन पर खुदा का नाम लो। फिर जब उनके दस्तो बाजू कट कर गिर पड़े
دیں تو ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ فقیروں اور مانگنے والے محتاجوں دونوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے یوں ان جانوروں کو تمہارا تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ خدا تک نہ تو ہرگز ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، مگر ہاں اس تک تمہاری پرہیزگاری البتہ پہنچے گی۔ خدا نے ان جانوروں کو اس لیے یوں تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح خدا نے تمہیں بتایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کرنے والوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ایمانداروں سے کفار کو دور دفع کرتا رہتا ہے۔ خدا کسی بددیانت ناشکرے کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ جن مسلمانوں سے کفار لڑا کرتے تھے چونکہ وہ بہت ستائے گئے، اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور خدا تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر و توانا ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بیچارے صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، ناحق اپنے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اور اگر خدا لوگوں کو ایک کو دوسرے سے دور دفع نہ کرتا رہتا تو گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوس کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کب کے کب ڈھا دیے گئے ہوتے۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرے گا خدا بھی البتہ اس کی مدد ضرور کرے گا، بے شک خدا ضرور زبردست غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روئے زمین پر قابو دے دیں تو بھی یہ لوگ پابندی سے نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور یوں تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار تم کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد و سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین کے رہنے والے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو چندے ڈھیل دے دی، پھر آخر انہیں لے ڈالا، تو تم نے دیکھا میرا عذاب کیسا تھا۔ غرض کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں برباد کر دیا، اور وہ سرکش تھیں پس وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں، اور کتنے بیکار اجڑے کنویں اور کتنے مضبوط بڑے بڑے اونچے محل ویران ہو گئے۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعے سے سچی باتوں کو سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل میں جو سینے میں ہیں وہی اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔